الرحمن الرحیم راستے میں بیٹھنے کے کچھ آداب اور راستے میں بیٹھنے کی ممانعت آپ کے سامنے حدیث کی روشنی میں عرض کرنے لگا ہوں۔ دیکھیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ایک روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راستے پر بیٹھنے سے منع فرمایا کہ راستوں پر نہ بیٹھا جائے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہمیں راستے میں بیٹھنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، ضرورت ہوتی ہے بیٹھنے کی، یعنی ضروری ہے ہمارا۔ فرمایا کہ وہاں اگر تمہارا بیٹھنا ضروری ہے نا، تم نہیں رہ سکتے، تو فرمایا پھر کیا کرو کہ اس کا جو ہے وہ حق ادا کرو۔ یہ پورا جو ہے وہ ایک باب ہے سیاستہ میں، النہی عن الجلوس فی الطرقات، یہ پورا جو ہے وہ وَأَعْطَاءِ الطَّرِيقِ حَقَّهُ، یہ ٹائٹل ہے پورے باب کا، یہ پورا ایک چیپٹر ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ منع کیا گیا، اگر بیٹھتے ہو، ضروری ہے تمہارا بیٹھنا، تو پھر ان کا حق ادا کرو راستے کا۔ میں وہ عرض کرنے لگا ہوں، وہ حق کیا نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا غض البصر وکف الاذی ورد السلام والامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ فرمایا نگاہیں نیچی رکھنا، غض الابصار، نگاہیں اگر بیٹھنا ضروری ہے نا تمہارا، تو بیٹھو تو نگاہیں نیچی رکھو، پست رکھو، اور تکلیف دہ چیز کو دور کرو، کف الاذی، دور کرو اس کو، تکلیف دہ چیز کو، کوئی کانٹا ہے، کوئی چیز ہے ایسی تو اس کو دور کرو۔ سلام کا جواب دو، رد السلام، سلام کا جواب دو اگر بیٹھنا ہے وہاں، تو یہ حق ہیں اس کے۔ اور پھر فرمایا کہ نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اگر کوئی برائی ہو رہی ہے آپ راستے میں بیٹھے ہو تو نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ یہ کچھ حدیث مبارکہ میں جو ہے وہ متن کے اندر یہ بیان ہوئی ہیں۔ کچھ علماء نے کچھ اور چیزیں بھی بیان کی ہیں کہ اگر بیٹھنا ضروری ہو، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، کیونکہ صحابہ نے کہا وہاں پر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ہمارا بیٹھنا، تو آقا علیہ السلام نے ان کو اجازت دی، لیکن مشروط اجازت دی کہ بیٹھو تو اس کا حق بھی ادا کرو۔ باقی علماء نے یہ کہا ہے کہ کچھ راستے کے حق یہ بھی ہیں کہ بوجھ اٹھانے والا کوئی آ رہا ہے، کوئی ایسا کمزور ہے، تو تم راستے میں بیٹھے ہو تو اس کی مدد کرو، اس کا بوجھ اٹھاؤ، یہ راستے کا ایک حق ادا ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ کوئی اگر ایسا مظلوم ہے، کوئی اس پر ظلم کر رہا ہے، تو تم راستے میں بیٹھے ہو، دیکھ رہے ہو، تو تمہارا حق بنتا ہے تم اس کی مدد کرو۔ پھر فرمایا کہ فریادی ہے، کوئی مسئلہ ہے، اس کو کوئی پرابلم ہے، کوئی پریشانی ہے، تو اس کی فریاد کو تم دور کرو۔ کوئی بندہ آ رہا ہے راستے میں، اس کو راستہ نہیں مل رہا ہے اور تم بیٹھے ہوئی ہو راستے میں، تو فرمایا کہ بھٹکے ہوئے کو راستہ بتاؤ۔ تو یہ چیزیں کی جائیں گی تو بہت بڑا ایک اجر بھی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاقیات کو بیان فرمایا، تو فرمایا کہ راستوں میں بیٹھنا یہ ذرا مناسب نہیں ہے، لیکن جب صحابہ کرام نے اپنا عذر پیش کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کنڈیشن لگا کر، یعنی مشروط طریقے کے ساتھ، کہ یہ اگر تم کرو تو پھر تم بیٹھ جاؤ، یعنی تمہارے بیٹھنے کا گناہ پھر نہیں ہے۔ تو یہ عرض کر دیا گیا، یہ چیزیں ہیں جو راستے میں اگر ضروری ہو بیٹھنا تو ان کو اپنایا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاقیات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو چیزیں بتائیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔